ایک بادشاہ کی جب موت قریب آئی تو اس نے اپنی رعایا میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو بندہ میری قبر میں ایک رات گزارے گا اگلے دن آپ لوگ اس کو بادشاہ مقرر کر لیجیے گا، کیونکہ بادشاہ کا تو کوئی وارث تھا نہیں، اس وجہ سے اس نے ایسا اعلان کر دیا۔ لوگ ڈر کے مارے کہ قبر میں ایک رات کون گزارے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے، لیکن کسی نے حامی نہ بھری۔ ایک آدمی جو بہت ہی غریب آدمی تھا، اس کی پوری ملکیت ایک گدھا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ ایک رات قبر میں گزار لیں گے تو پھر پوری زندگی عیاشی میں گزرے گی، کیونکہ وہ مملکت کا بادشاہ جو بننے والا تھا۔ اس نے حامی بھر لی۔ خیر، وہ وقت بھی نزدیک آ گیا کہ جس وقت بادشاہ کی موت ہو گئی۔ لوگوں نے اس آدمی کو ڈھونڈا اور اسے یہ کہا کہ بادشاہ کی موت ہو گئی ہے، کیا تم تیار ہو کہ تمہیں قبر میں ایک رات کے لیے دفنا دیا جائے؟ اس نے کہا ہاں جی، میں تیار ہوں۔ وہ لوگ اس آدمی کو قبرستان لے گئے اور قبر میں دفن کر دیا۔ جب قبر میں اسے دفن کر کے وہ واپس آئے تو فرشتے سوالات کرنے کے لیے آن پہنچے۔ جب اس کا نامہ اعمال چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس تو صرف ایک گدھا ہے، باقی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو حساب کیسا؟ خیر، وہ جانے لگے تو ایک فرشتے نے کہا کہ رکو، میرے پاس اس کا حساب کتاب ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کیا؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ ایک دن یہ آدمی چھاؤں میں سویا ہوا تھا اور اپنے گدھے کو دھوپ میں کھڑا کر دیا تھا۔ اس پر اس کی پٹائی شروع ہو گئی۔ جب بہت زیادہ پٹائی ہوئی اس کی تو وہ جانے لگے کہ اب چھوڑ دو، حساب کتاب برابر ہو گیا۔ فرشتے جب جانے لگے تو ایک فرشتے نے کہا کہ ذرا رکو، اس کی طرف ایک اور حساب نکلتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کیا؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ ایک دن اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور اپنے گدھے کو دانا پانی نہیں ڈالا تھا۔ اسی بات کو لے کر پھر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ پٹائی کرتے کرتے وہ شخص ادھ مرا ہو گیا۔ پھر فرشتے جانے لگے تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ذرا رکو، اس کی طرف ایک اور حساب نکلتا ہے۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا کہ وہ کیا؟ تو اس فرشتے نے بتایا کہ ایک دن اس نے گدھے پر اتنا وزن لاد دیا تھا کہ وہ گدھے کی ہمت سے زیادہ تھا اور اسے یہ ڈنڈے بھی مارنے لگا تھا۔ اسی بات کو لے کر پھر سے پٹائی اس کی شروع کر دی گئی۔ جب وہ پٹائی سے فارغ ہوئے تو وہ چلے گئے۔ صبح ہو گئی اور لوگ جو ہے وہ خوشی خوشی قبرستان پہنچے کہ اس کی قبر کشائی کر کے وہ اپنے نئے بادشاہ کو نکال لیں۔ جیسے ہی قبر کشائی ہوئی تو وہ بندہ جیسے ہی قبر سے باہر آیا تو دوڑ لگا دی، وہ بھاگنے لگا۔ اب پوری رعایا اس کے پیچھے، وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ آخر لوگ اس تک پہنچ گئے اور اس کو پکڑ لیا۔ کہا کہ میاں کہاں جا رہے ہو؟ تم تو ہمارے نئے بادشاہ مقرر ہوئے ہو۔ اس نے کہا کہ یار پوری رات قبر میں ایک گدھے کا حساب کتاب نہیں دے سکا ہوں اور اس پر اتنے جوتے کھائے ہیں، تو اتنی سلطنت کا حساب کتاب کیسے دوں گا قبر میں؟ اس لیے میں بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اس نے پھر سے دوڑ لگا دی۔ تو دوستو، ہمارے پاس جتنا مال ملکیت ہے، جس کی ہمیں تمنا ہے کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہر ایک چیز کا حساب کتاب ضرور دینا پڑے گا۔ آج کی کہانی تو صرف فرضی کہانی ہے، لیکن اس کے تسلسل میں سوچئے گا ضرور کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا کہ نہیں۔ جوانی کن کاموں میں گزاری، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ ایک کیمرہ میں ساری چیزیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اس وقت بے انتہا ہم پریشان حال ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اللہ کی طرف بلا لیے جائیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔